ایک شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجئے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجئے۔ اس نے پھر کہا، یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور وصیت بھی کیجئے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا، خود پیچ و تاب کھائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود۔ اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھی، اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتی ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، کیونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ رات میں حضور علیہ السلام کی اولاد سے ایک شہزادی بیوہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر کے سمرقند میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہاں کوئی شخص ہو جو مجبور لوگ، مفلوک الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو بڑے سخی لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو مسلمان کے پاس ہی جانا چاہیے، اور گئی اور کہا کہ میں مفلوک الحال ہوں، میرا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، غریب الدیار ہوں، شوہر کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، یہ بچے ہیں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں تو میری سفید پوشی کا بھرم باقی رہے۔
تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم بتا سکتی ہو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے خاندان رسول سے ہونے کا؟ تو اس نے کہا میں مفلوق الحال ہوں، بچوں کو لے کر کے ہرات سے یہاں پہنچی ہوں، تو میں شجرہ تو ساتھ نہیں لیے پھر رہی، بس میری بات پہ اعتبار کر لیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں تیری بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ خیر وہ وہاں سے اٹھی اور اس مجوسی کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ مفلوق الحال ہوں، یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں۔ تو اس نے انتظام کر دیا ایک چھوٹے سے گھر کا، اور جو ضروریات کی چیزیں تھی وہ باہم پہنچا دی۔ یہ بھی سو گیا اور وہ مسلمان تاجر بھی سو گیا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو اس مسلمان تاجر نے، سخی نے، خواب میں جنت کے منظر کو دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے جس کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو یہ آگے شوق سے بھرا اور کہا حضور یہ محل اگر آپ مجھے عطا کر دیں۔ تو فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو کہا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آنکھیں کھل گئیں، ماضی کا سارا قصہ ذہن میں تازہ ہو گیا، اور وہ جو لفظ کہے تھے کہ تیرے سیدہ ہونے کا ثبوت کیا ہے، وہ لفظ احساس پہ ہتھوڑے برسانے لگے اور نکال دیا گیا دربار رسالت سے۔ صبح ہوئی تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کل یہاں کوئی سید زادی اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی، کسی کو پتہ ہو تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مجوسی ساہوکار اور سخی جو ہے اس کے پاس ہے۔ تو وہ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور قدرے وسیلے انداز میں کہنے لگا کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے، ان کی خدمت ہمارا ہی حق ہے، بلکہ کہا 300 دینار لے لو اور جلدی کرو ہمارے سپرد کر دو۔ تو اس نے مسکرا کے دیکھا، کہا کہ میں نے تو انڈٹھا سودا کیا تھا، اب تو منظر دیکھ چکا ہوں، جہاں رات آپ کو دھکے دے کر نکالا گیا وہاں مجھے وعدہ دیا گیا کہ تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، تجھے اور تیری نسل کو جنت کی ضمانت دی جاتی، اور میں تو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نسبت رسول کا احترام، محض نسبت رسول، عمل تو بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ احبو لأہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو۔ اللہ اکبر۔ امت کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت رسول کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے، اور آقا کریم نے کس قدر اس کو اہمیت کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا، حضور علیہ السلام نے مقام خم پر باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، الا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، فرمایا کہ میں بشر ہوں، موت کا فرشتہ پیغام لے کر میرے پاس بھی آئے گا اور میں رب کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤں گا۔ وانا تارک فیکم ثقلین، لیکن تمہیں تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوگی۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، پس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لو، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ اس کتاب کے ساتھ، اپنا ربط کبھی بھی قرآن سے ٹوٹنے نہ دینا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، اس کی تلاوت دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں تمہارا معمول حیات رہے۔ فحث علی کتاب اللہ، حضور نے ابھارا لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، وَرَغَّبَ فِيهِ، اور ترغیب دی کہ اس کتاب سے وابستہ رہو، اس کتاب سے جڑو، اس کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا۔
ایک بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، 3 بار فرمایا۔ نگاہ نبوت کچھ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کربلا کے اندر شہزادگان رسول کو شہید کرنے کے در پے ہوں گے اور اہل بیت نبوت کی عظمتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو پائیں گی۔ تو حضور نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر ان کی حساسیت اتنی ہے کہ کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت ہی حساس ہے۔ یزید پلیت نے اہل بیت کے ساتھ ٹکر لے کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور اپنی نسلوں کو بھی بدبودار بنا لیا۔ اس نے یزید کا نام بدی کا استعارہ بن گیا، دشنام سے بھی بدتر، گالی سے بھی بدتر یزید کا نام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا استعارہ بن کے ابھرے اور قیامت تک ان کا نام زندہ، روشن، سرخرو، کامیاب اور بامراد رہے گا۔ رہتی دنیا تک حسین کے نام کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا۔ اہل بیت کے لیے دلوں میں محبت جو موجزن نہیں رکھتا سینے میں، اس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں رکھا ہوا۔ یہ پیار تو ہر وقت سلگتا ہے، لیکن جو ہی محرم کے ایام آتے ہیں تو پھر خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری 1000 جانیں تصدق ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک پر۔ دین کے جھنڈے کو جس طرح انہوں نے اونچا رکھا، سرخرو اور سر بلند کیا، قیامت تک یہ امت خراج پیش کرتی رہے گی اور محبتوں کے نذرانے ان کی چوکھٹ پر پیش کرتی رہے گی۔ یہ ایک کافر تھا، وہ کہتے ہیں بڑا زور آور تھا، تو وہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کہتا کہ اس کو اگر ہمت ہے تو میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ، میں نے دبا دیا اس کو۔ وہ ہمارے یہاں ہوتا نا، یہ میرا بازو پکڑو اور چھڑا کے دکھاؤ، یا میں بازو پکڑتا ہوں تو چھڑا کے دکھاؤ۔ تو اس زمانے میں وہ کھال بچھاتا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ کھینچو، اور 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے، لیکن وہ کھال کھینچی نہ جاتی۔ ان لوگوں کے زور سے کھال ٹوٹتی رہتی، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں تلے دبی ہوئی جگہ تھی وہ رہ جاتی، باقی لوگ توڑ دیتے۔ اتنا زور آور تھا۔ تو یہ اس کی کہانی ہے، لیکن یہ بتائی گئی ہے سب لوگوں کی جس کو اقتدار ملے، زور ملے، زر ملے اور کوئی منصب مل جائے تو پھر کہتا ہے بس ہم چوما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا زمانے میں بندے 2 ہی ہیں، ایک تو اور ایک میں۔ اس نے کہا اگر صحیح چھان نہ لگائیں تو میں ہی میں ہوں، تو بھی نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ جب اقتدار پاس ہوتا ہے، جب دولت پاس ہوتی ہے، جب چھاتی میں زور ہوتا ہے، جب قبیلہ خاندان پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میرا کون مقابلہ کر۔ یہ ایک انسانی طبع ہے بھی کمزور، لیکن تھوڑی سی ہوا بدو، یہ کیسا غبارہ ہے، فوراً پھول بھی جاتا ہے، لیکن کوئی معمولی سی سوئی چبھ جائے تو ساری ہوا بھی نکل جاتی ہے، اور اگر تیزی سے کوئی چیز ہو تو پٹاخہ بھی لگتا ہے۔ تو یہ غبارہ پھول جاتا ہے تھوڑی سی ہوا سے، تکبر کی ہوا سے، دولت کی ہوا سے، اقتدار کے نشے میں یہ پھول کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے اندر اتنی ہوا ہے، میرے اوپر کسی کا بس کیسے چل سکتا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ جب وہ مال نمائش میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کی تصویریں بھی جاری کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا بھی ہے دیکھو میں نے یہ گھر کا گیٹ لگایا تو کس کے کتنے پیسے لگ گئے، شادی پہ میں نے اتنے کی آتش بازی کر دی۔ پہلے تو کہتا میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا سکتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میرے اثر و رسوخ بہت سارے، کچہریاں میں خرید لیتا ہوں، تھانے میں خرید لیتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے، میں طاقتور ہوں، میرا اثر و رسوخ بہت ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے فلاں معاملے میں اتنا مال لگا دیا، اتنا مال فلاں لگا دیا۔ وہ اپنے مال کے فضول خرچ پر لوگوں سے داد لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایحسب ان لم یرہ احد، یہ اس کی ساری بات بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں، ایحسب، وہ گمان کرتا ہے، وہ بھول گیا ہے، فراموش کر گیا اس بات کو، ان لم یرہ احد، کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ اللے تللے فضول خرچیاں، یہ مال کو یوں اڑانا اور نمائش کرنا، میں نے دیکھا ہے یہ مذہب والے لوگوں میں بھی ہے کہ آپ جامعہ کے لیے فنڈ مانگیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور ایک بے عمل ناتخواں ہوگا تو اس کے اوپر ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں تو چپکے سے آپ نے داخل ہو کے پیسے دیے، رسید لی اور چلے گئے،
لیکن وہاں تو ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو وہاں پھر انسان ایسے اڑاتا ہے خوش دلی کے ساتھ. وہ خوش دلی روحانی تسکین کی نہیں ہوتی, وہ نفس کی تسکین ہوتی. حظ روح نہیں ہوتا, حظ نفس ہوتا ہے. اگر اسلام کی روح اور قرآن کا مطالعہ ہماری زندگی میں آ جائے اور قرآن جو بتاتا ہے وہ ہم سمجھ جائیں تو زندگی نور نلا نور ہو جائے. ہم پھر اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہو جائیں. کل اب جس طرح باپ بیٹوں کے لیے ہوتا ہے, اس طرح حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہماری شفقت ہونی چاہیے. فرمایا یہ ایک دیوار کی طرح ہے. اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو رات کو 100 نفل پڑھتا ہے. مسلمان وہ ہے جو دن کو اتنے پارے ختم کرتا ہے. نہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیا ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. آج کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے دوسروں کے عیوب کو اچھال. حضرت